نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ قرأ سورة الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للكافرين۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات قادر مطلق کا شکر ہے کہ اس نے قوت و طاقت و توفیق عطا فرمائی، جس کے ذریعے آج ہم اپنی گفتگو کے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ موضوع ہے عمل صالح کے فوائد، اور اس کے تحت عمل صالح کے 6 فوائد آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج ایک فائدے کو اور ڈسکس کرنا ہے۔ خالق کائنات عمل صالح کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ بس جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالح انجام دیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ دیکھیے، آج دنیا میں جتنا بھی فتنہ و فساد برپا ہے،
اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسان کا رزق ہے۔ آج اگر ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے وہ رزق کی وجہ سے، اگر ایک انسان دوسرے انسان سے چیٹنگ کر رہا ہے رزق کی بنیاد پر، اگر بھائی بھائی سے بے ایمانہ کر رہا ہے رزق کی بنیاد پر، اگر بھائی مل کر کے اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کر رہے ہیں رزق کی بنیاد پر، جتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں ان میں اکثر و بیشتر رزق کی بنیاد پر ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ رزق ہو، لیکن اللہ قرآن کریم میں ایک میسیج دے رہا ہے پوری انسانیت کو، بالاخص مسلمانوں کو۔ ارشاد ہوتا ہے فَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ دیکھو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اسے استعمال کرو، اسے یوز کرو، حلالاً طیبا، لیکن یہ خیال رہے جو تم کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ لیکن جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے، ہماری روح کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ جو ہمارا کھانا ہے، سسٹیننس ہے، رزق ہے، وہ ہمارے جسم کو بھی متاثر کرتا ہے، ہمارے نفس و روح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز پیتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، نہیں، چونکہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے ہر کھانے سے ہمارا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، ہمارا نفس بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے اعمال، یہ جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں صبح سے شام تک، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہیں، ڈیڈز ہیں، یہ سب ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے نفس سے۔ چونکہ کھانے کا اثر نفس کے اوپر پڑتا ہے اور نفس کا اثر ہمارے اعمال کے اوپر پڑتا ہے، لہذا انڈائریکٹ ہمارے اعمال متاثر ہیں ہمارے کھانے سے۔ جو ہم کھائیں گے اس کا اثر ہمارے نفس پر ہوگا، اور نفس کے اوپر جو اثر ہوگا اس کا اثر ہمارے اعمال کے اوپر ہوگا۔ جو حلال کھائے گا، پاکیزہ کھائے گا، اس کے اعمال اعمال صالح ہوں گے۔ جو حرام کھائے گا، نجس کھائے گا، اس کے اعمال گناہ سے آلودہ ہوں گے۔ بالکل بہت ہی سمپل ورڈز میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فَكُلُوا حَلَالًا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے رزق تم کو دیا اس کو کھاؤ، لیکن یاد رہے پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ حلال جب انسان کھاتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے، جب انسان حرام کھاتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ جب انسان پاک کھاتا ہے اس کا اثر اس کے جسم اور روح کے اوپر الگ پڑتا ہے، جب نجس کھاتا ہے اس کا اثر الگ پڑتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اجازت ہے مجبوری میں کہ وہ نجس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، مثلا مشرک کے یہاں کا کھانا ہے، اس طرح بھی کیفیت ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، ایمرجنسی ہے، انسان کے پاس کھانا نہیں ہے، اگر نہیں کھائے گا تو بھوکا مر جائے گا، تو اجازت ہے کہ آپ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ضرور ہے۔
اس کا اثر ضرور ہے. سپوز آپ جو ہے ایک مومن کے گھر پر گئے، اس مومن نے کسی ضرورت کی بنا پر شرعاً ایک گلاس میں الکوہل رکھا ہوا ہے وائٹ کلر میں، وہ اتفاق سے اندر گئے ہوئے تھے، آپ پہنچے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے سمجھا کہ یہ پانی رکھا ہوا ہے، ٹھیک، آپ نے اٹھایا اور پورا گلاس پی لیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ ہے، کوئی پنلٹی ہے، کوئی پنشمنٹ اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا؟ نہیں، چونکہ آپ نے اسے پانی سمجھ کر کے پیا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ الکوہل رکھا ہوا ہے اس میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے چونکہ ایک مومن کا گھر ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا، نہ آخرت میں کوئی سزا، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے پینے کے بعد نشہ ہوگا یا نہیں؟ پینے کے بعد نشہ ضرور ہوگا. تو جو چیز ہم کو بتائی گئی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. جو کہا جاتا ہے کہ جناب نجس کھانے سے بچو، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے روح کے اوپر بھی ہوتا ہے، جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے. اور جو عمل صالح انجام دینے والے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے رزق کریم رکھا ہے. عمل صالح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو افراد عمل صالح انجام دیتے ہیں اللہ ان کو رزق کریم پرووائڈ کرتا ہے، ان کو حرام سے بھی بچاتا ہے، نجس سے بھی بچاتا ہے. دیکھیے جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے. ایک عالم دین سے ایک مالدار نے کہا، عالم دین کہ دیکھو آپ عالم دین ہو، تمام مسائل کو جانتے ہو، اور میں دین کو زیادہ فالو نہیں کرتا، لیکن دیکھیے قدرت، میرا بیٹا نیک ہے، دیندار ہے، آپ کا بیٹا آوارہ ہے، بے دین ہے. ہوتا ہے اکثر و بیشتر ایسا. کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ میرا بیٹا دیندار ہے، آپ کا بیٹا بے دین ہو گیا، آوارہ ہو گیا؟ وہ عالم دین مسکرائے، مسکرانے کے بعد جواب دیا، مسئلہ یہ ہے کہ جس دن تیرے یہاں اس بچے کا نطفہ تیری بیوی کے شکم میں قرار پایا، اس دن تو نے مجھ جیسے کسی دیندار انسان کے یہاں کھانا کھایا ہوگا. اور جس دن میرے یہاں میرے بیٹے کا نطفہ اس کی ماں کے شکم میں قرار پایا، اس دن میں نے تجھ جیسے کسی بے دین کے یہاں کھانا کھایا ہوگا. جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہے. اسی لیے شریعت نے ہمارے لیے خاص اہتمام کیا ہے کہ پاک کھاؤ اور حلال کھاؤ، حرام سے بچو اور نجس سے بچو. دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے. ماشاءاللہ آپ جمع ہو گئے. جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ انسان کے کھانے کا اثر اس کی نسل کے اوپر کس طریقے سے پڑتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے مسجد النبوی میں. پیغمبر اسلام نے توجہ فرمائی کہ اس کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، یہ انسان رنجیدہ ہے. سنیں میرے جوان بھائی سنیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا تو رنجیدہ کیوں ہے؟ میرے بزرگ بھی سنیں. عرض کرتا اللہ کے رسول آج میرے بیٹے نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، میرے اوپر چیخا چلایا ہے اور میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. لعنت ہو ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا ان کے اوپر چیخے چلائے.
ماں باپ کا ایک مقام ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اس بیٹے کا وجود حرام سے ہے۔ جیسے اس نے سنا پیغمبر کی زبان سے کہ پیغمبر نے فرمایا تیرے اس بیٹے کا وجود حرام سے ہے، اس لیے اس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے، یہ غصے میں بھرا ہوا اپنے گھر پر آیا، تلوار اٹھائی اور زوجہ کے سامنے لے کر کھڑا ہو گیا، تجھے قتل کروں گا۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کہا کہ مجھے رسول نے ابھی اطلاع دی ہے کہ یہ بیٹا جس نے آج میرے سامنے گستاخی کی ہے اس کا وجود حرام سے۔ یہ لرز گئی خاتون، کہتی ہے جس رسول نے تجھے خبر دی ہے میں اسی رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اب معاملہ پھنس گیا، کہا چل میرے ساتھ رسول کے پاس۔ اس نے اپنی زوجہ کو لیا، رسول کی خدمت میں آئے، سلام کیا، دونوں بیٹھ گئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ جس بیٹے نے آج میرے ساتھ گستاخی کی اس کا وجود حرام سے ہے، اور یہ قسم کھا کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، اس نے امانت داری سے کام لیا ہے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا مسئلہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے۔ کہا پھر اللہ کے رسول مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن تو بازار سے گزر رہا تھا، ایک خرما فروش، خرما بیچنے والا خرمے بیچ رہا تھا، خرمے تازے تھے، تیری نظر پڑی، تجھے بہت زیادہ پسند آئے، تو آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد تو نے ان میں سے خرما اٹھایا اور کھا لیا، آگے بڑھ گیا، نہ تو نے اس خرما فروش کو اس خرمے کی قیمت دی، نہ اس کی رضایت حاصل کی، لہذا وہ خرما غصب ہوا اور وہ خرما تیرے شکم میں گیا، جسم کا حصہ بنا، خون بنا، اور اسی رات تیرے اس بیٹے کا نطفہ تیری بیوی کے شکم میں قرار پایا، لہذا اس کا وجود حرام سے، اس لیے تیرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ آپ سمجھے کہ اگر ایک انسان ایک خرما غصب کر کے کھا لے تو اولاد حرامی قرار پاتی ہے، اب اگر کوئی پورا باغ غصب کر جائے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے، لہذا اللہ نے اسی لیے خطاب فرمایا کہ کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ جو پاک و پاکیزہ رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور جب ایک صاحب ایمان عمل صالح انجام دیتا ہے، بار بار میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ جب ایک مومن عمل صالح انجام دیتا ہے تو اللہ پھر اس کو حرام سے بھی بچاتا ہے، نجس سے بھی بچاتا ہے، بلکہ اس کو کیا کرتا ہے؟ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، پھر اللہ اس کو رزق کریم پرووائیڈ کرتا ہے، پاک و پاکیزہ رزق، خدا پاک و پاکیزہ رزق کو دیتا ہے، حرام سے بھی بچاتا ہے، نجس سے بھی بچاتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ جیسی ہماری قسمت ہے ایسی دنیا میں کسی کی قسمت نہیں ہے، عزاداری ہم برپا کرتے ہیں، عزائے سید الشہداء میں جو تبرک تقسیم کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر نہ کوئی رزق حلال ہے نہ رزق طیب ہے، یہی رزق کریم ہے جو اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے۔ یہ پاکو یہ رزق کریم ہے جو مومنوں کو عمل صالح کے نتیجے میں ملتا ہے، عزائے حسینی کا تبرک سب کی قسمت میں نہیں ہے، یہ پاک و پاکیزہ رزق۔ اچھا، لیکن یہ جو سلسلہ ہے، ابھی میرا گھڑی کی سوئی جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے کہ میں ادھر چاہتا ہوں کہ کچھ آگے بیان کروں، ادھر سوچتا ہوں کہ نہیں اب وقت تمام ہو رہا ہے، بہرحال کچھ منٹ اور آپ کے لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک چیز اور بیان فرمائی، کیا ہے؟ فَكُلُوا
مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور یہ نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور بات تمام نہیں. واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کو، جو اللہ کی نعمت تم کو ملی ہے اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. میں نے کسی مجلس میں ڈسکس کیا تھا غالباً شکر کے سلسلے سے، ذرا سی کوئی بحث آئی تھی بیچ میں کہ ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. دیکھیں وہ بات اس دن بیان کی تھی. ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ شکر نعمت کیا ہے. جناب داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا، نبی اللہ خدایا مجھے اس انسان سے ملا دے جو اس شہر میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تو جس سے سب سے زیادہ اس شہر میں محبت کرتا ہو، اور جو جنت میں میرا پڑوسی ہو. دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی پڑوس میں رہیں جو دنیا میں بھی اچھے ہوں، آخرت میں بھی اچھے ہوں. اسی لیے ہر مومن کی تمنا یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جوار امام حسین علیہ السلام میں دفن ہو، امام کا پڑوسی بنے، مرنے کے بعد اس کا جسم قیامت تک امام کے پڑوسی کی شکل میں ہو. خدا دکھا دے ایسے انسان کو. حکم ہوا کہ جاؤ دروازے سے باہر جاؤ، جس انسان پر سب سے پہلے نظر پڑے وہی میرا سب سے محبوب بندہ ہے. جناب داؤد اپنے بیٹے جناب سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو لے کر کے باہر آئے. دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ جناب یحییٰ جو نبی تھے ان کے والد بزرگوار جناب متہ کھڑے ہوئے ہیں. سامنے سے چلے آ رہے تھے، کھڑے ہو گئے. حالت کیا ہے؟ سر کے اوپر یا کاندھے کے اوپر کچھ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں، جنگل سے توڑ کر کے لائے تھے، اور اب گاہک کے انتظار میں تھے کہ کوئی ان کا خریدار مجھے مل جائے. انہوں نے جا کر کے سلام کیا، بات چیت ہونے لگی. اتنے میں ان لکڑیوں کا ایک گاہک آ گیا، قیمت طے ہوئی، لکڑیاں بیچ دی گئی. جب لکڑی بیچ کے جناب متہ چلے تو جناب داؤد نے ایک جملہ کہا، اے متہ، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانے پر آپ کے مہمان ہوں. خواجہ نصیب بسم اللہ تشریف لائیے. جو لکڑیوں سے پیسے ملے تھے وہیں راستے سے آٹا خریدا، نمک خریدا اور لے کر کے گھر آ گئے. جناب متہ نے لا کر کے وہ سامان اپنی زوجہ کو دیا، خود جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے. کھانا تیار ہوا. جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان پر لا کر کے رکھ دیا گیا تو اب جناب داؤد علیہ السلام اس چیز کے راوی ہیں، وہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ متہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا، خدایا تیرا شکر ہے، جن درختوں سے میں لکڑیاں توڑ کر کے لایا وہ درخت تو نے اگائے، جن ہاتھوں سے میں نے لکڑیاں توڑی ان میں قوت تو نے دی، پھر ان لکڑیوں کے خریدار کو بھی میرے پاس تو نے بھیجا، پھر اس کی قیمت سے جو آٹا میں نے خریدا اس گیہوں کو بھی تو نے ہی اگایا، اور اب ہم تیرے ہی لطف و کرم و فضل و عنایت سے تیرا رزق کھانے کے لیے تیرے مومن بندے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب متہ
کی حالت دیکھ کر کے جناب داؤد نے اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہا بیٹا یہی وہ شکر ہے جس کے ذریعے انسان بلند مرتبوں تک پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے سامنے کھانا آیا اور ہم نے فوراً کھانا شروع کر دیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا جناب یہ تو تیکھا ہے اور یہ اس میں نمک کم ہے اور یہ پھیکا ہے. نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے رزق آئے، کھانا آئے، تو ہم سب سے پہلے اس کو یاد کریں جس نے یہ رزق ہم کو عطا کیا. یعنی بسم اللہ کہہ کر کے پڑھیں کہ دینے والا وہ ہے، اس کے نام کے ساتھ ہم اس کو کھائیں. اور جب کھانا کھا چکے تو پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس پروردگار کا جو عالمین کا پالنے والا ہے، سب کو رزق عطا کرنے والا ہے. لہذا عمل صالح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ عمل صالح انجام دینے والے مومن کو رزق کریم عطا کرتا ہے، حرام سے بھی بچاتا ہے اور نجس سے بھی بچاتا ہے. دیکھیں مجھے ایک رزق کریم کیسے کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ مسائل کے چند جملے ہیں بس آج کے لیے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ، بڑی کتابیں لکھی ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب بھی تھے. آج تقریباً 5 یا 6 مقاتل جو ہیں وہ شیخ جعفر شستری کے ہیں مختلف ناموں سے. شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف سے فارغ ہو کر کے ایران واپس آیا تو مومنین نے مجھ سے کہا کہ مجلس پڑھو، محرم کا زمانہ تھا. کہا کہ میں کوئی بھی چیز یاد نہیں کر پاتا تھا، مطالب میرے ذہن میں نہیں آتے تھے. میں تفسیر صافی لے کر کے منبر پہ بیٹھتا تھا اور دیکھ دیکھ کر کے مطالب مومنین کے سامنے بیان کرتا تھا، لہٰذا وہ کیفیت نہیں طاری ہو پاتی تھی جو ہونی چاہیے کیونکہ میں دیکھ کر کے پڑھتا تھا. تو کہتے ہیں وہ محرم تو کسی طریقے سے تمام ہوا، سال پورا ہو گیا، دوسرا محرم کا زمانہ نزدیک آ گیا. ذی الحجہ کا آخری ہفتہ مومنین میرے پاس آئے کہ شیخ آپ کو محرم میں اس بار پھر عشرے کو خطاب کرنا ہے. کہا کہ مومنین نے کہا اور میں کانپنے لگا کہ میں کس طریقے سے مجلس پڑھوں گا، کیسے بیان کروں گا، میں بغیر کتاب کے پڑھ نہیں پاتا ہوں، مطالب مجھے حفظ نہیں ہو پاتے ہیں، کیا کروں؟ کہ نہیں، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا خدایا میری اس مشکل کو آسان فرما. کہ نہیں میں دعا کر کے سویا، اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ روز عاشورہ ہے، ایک طرف حسین مظلوم کے خیام نصب ہے، دوسری طرف یزیدی فوج کے خیام نصب ہے. کہ نہیں میں نے ابا عبداللہ الحسین کے خیمے کا رخ کیا، دروازے پر پہنچا، سلام کیا، مولا نے مجھے آواز دی شیخ جعفر اندر آ جاؤ. میں آگے بڑھا، امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، امام نے کہا بیٹھ جاؤ. میں 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گیا. اتنے میں میرے پیچھے سے حبیب ابن مظاہر وارد خیمہ ہوئے، اور جیسے ہی حبیب خیمے میں وارد ہوئے تو ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا حبیب عاشور کا دن ہے، آج ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم حبیب ہم اپنے مہمان شیخ جعفر کی ضیافت کر سکے. لیکن حبیب تھوڑا سویق رکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا سویق شیخ کو دے دو. کہتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا سویق اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھے دیا. میں نے وہ سویق اپنی زبان پر رکھا، ایسا لذیذ کھانا میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا. جب میں اٹھا تو اس کا ذائقہ تب تک میرے دہن میں موجود تھا. کہا ادھر میری آنکھ کھلی، ادھر علوم آل محمد کے خزانے میرے سامنے حاضر ہو گئے، پردے ہٹ گئے. اب جو میں محرم میں مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ گیا تو اب مجھے کتاب کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جس موضوع پہ بولتا تھا بولتا چلا جاتا تھا. میں کہوں گا اے شیخ جعفر، ارے حبیب کے ہاتھ سے آپ کو سویق مل گیا. حسین نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اگر کوئی خواب میں بھی میرا مہمان ہو تو میرے دروازے سے واپس جا. لیکن ہاں حسین کے بچوں کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ بھوکے بچے، پیاسے بچے،
رخسار پر تماچے لگتے تھے، سیدانیوں کی پشت پر تازیانے برسائے جاتے تھے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔